روحانیت کے بغیر اگر ہم اپنے برین کی جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی اور پوٹینشیل جو اس میں رکھا ہے نا برین میں، اگر ہم اس کو 20% یوز کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ لٹرلی دنیا میں خدا بن جائیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے، ہم اپنے برین کا جو اس کے اندر کیپیبلٹی اور جو انٹیلیجنس اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دی ہے ہمارے برین کو فنکشن کرنے کی، تو 1% بھی اس کی ایبلٹی ہم میں سے ایک بھی انسان یوز نہیں کرتا۔ اگر روحانیت کے بغیر اگر ہم اپنے برین کی جو اللہ تعالیٰ نے کیپیسٹی اور پوٹینشیل جو اس میں رکھا ہے نا برین میں، اگر ہم اس کو 20% یوز کرنے کے قابل ہو جائیں تو آپ لٹرلی دنیا میں خدا بن جائیں، بخدا۔ یعنی اتنی میریکلس پاورز ہیں برین میں کہ ذرا سا آپ کا فوکس ٹھیک ہو جائے نا تو آپ کسی بھی کوڈ کو ڈی کوڈ کر لیں، یوں آنکھیں ڈال کے شیشوں کو توڑ دیں، دیواروں کو توڑ دیں، اتنی پاور ہے برین کے اندر۔ تو ان کو جو ہے چاہیے سائنسدانوں کو کہ اس کے اوپر کام کریں کہ بھائی اس برین کی جو پوٹینشیلٹی ہے اس کو کیسے ہم اویل کریں۔ یعنی the treasure is there but we do not know how to use it and avail it and how to activate it۔ یہ جو برین ہے ہمارا بڑی خطرناک چیز ہے یہ برین۔ یہاں پر آ کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی انسان کو اللہ نے اپنی امیج پہ بنایا نا، تو یہ جو دماغ اللہ نے ہم کو دیا ہے یہ بھی اللہ نے اپنے دماغ کے اوپر ہم کو دیا ہے دماغ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 100% یوز کرتا ہے، ہم کو 0.12% کی اجازت ہے۔ اگر ہمارا 20% بھی ایکٹیویٹ یہ ہو جائے تو پھر کہانی ختم ہے۔ ابھی دیکھو دنیا ختم ہونے کو آئی ہے تو ہمارے پاس بس یہی جہاز ہیں، نہ جانے ہم کیا کر لیتے۔ ہمارے اس ذہن میں اتنی پاور جو ہے یعنی ان یوزڈ پڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے یہ برین کی پاور کے ذریعے اپنے وجود کو ٹیلی پورٹ کر سکتے ہیں، پورے وجود کو جہاں جی چاہے لے جائیں۔ توصیف عرفان، آئنسٹائن uses only 10% of his brain، بتائیں، اور اگر اس نے 20% یوز کر لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو ختم ہو جاتی کہانی پھر تو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی صفات، اپنی ابیلٹیز، کیپیبلٹیز، اپنا کیلیبر ہم کو بانٹتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ کسی کو ایک رخ دے دیا، کسی کو دوسرا رخ دے دیا، کسی کو تیسرا رخ دے دیا۔ اور یہ اللہ ہے جو اپنے مختلف جلوے، مختلف اپنی قابلیت مختلف انسانوں کے آئینوں میں مینیفیسٹ کر کے دنیا میں اس کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا عقل مند ہے، جبکہ وہ اللہ کی مینیفیسٹیشن ہے۔ God is manifesting through different mirrors۔ یہ ایک فلم کا مجھے پتہ چلا تھا، فلم آئی تھی لوسی، تو وہ اس مووی میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، وہ جو اس کا جو برین ہے وہ کتنا کام کرتا ہے اور کتنا کر سکتا ہے۔ اس میں جو ہے دکھاتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ایسی ہے اس کے کھانے سے وہ اس کے جو برین پاور جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ کوئی ہے ایک کیمیکل، خیر وہ تو فکشن ہے نا، اب یہ نہیں کہ آپ وہ مووی دیکھ کے وہ کیمیکل کھانا شروع کر دیں۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو انہوں نے تصور پیش کیا ہے، تو مووی میں جو انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی یہ کیمیکل اگر استعمال کریں تو وہ برین کی جو ہے قابلیت بڑھ جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ وہی کیمیکل ڈھونڈ کے کھانا شروع کر دیں، وہ صرف ایک فکشن ہے۔ لیکن کوئی کیمیکل کھانے سے تھوڑی ہوتا ہے، کیمیکل کھانے سے نہیں ہوتا، نور سے ہوتا ہے، نور، اس میں ذات۔ ابھی دیکھو نا، جب ہم لطیفہ انا کو بیدار کرتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں ایک کونے پر اللہ، دوسرے کونے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ذکر یاہو کے ذریعے اس کے اوپر جو 3 پردے لگے ہوئے ہیں ہماری عقل کے اوپر، ویسے تو ہم عام طور پر کہتے ہیں نا کہ یدی مت ماری گئی، لیکن مت تو سب کی ماری ہوئی ہے۔
3 پردے پڑے ہوئے ہیں، صرف ایک آدھ بندے کی مت نہیں ماری، مت تو سب کی بجی ہوئی ہے، 3 پردے پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یاہو کا ذکر جب ہوتا ہے، یاہو 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 یاہو، تو یاہو کے ذکر سے وہ پردے آہستہ آہستہ جو ہے نا پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ پردوں کا اثر ہے جس نے ہماری عقل کو بے ہوش کیا ہوا، پھر وہ پردے پھٹ جاتے ہیں اور ہم یہاں اللہ کا تصور، یہاں محمد کا تصور کرتے ہیں، اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد، پھر ہمارا دماغ اللہ محمد کے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ یہ کنٹرول بڑا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ پردے ہٹ گئے تو اب برین کی پاور بڑھ جائے گی نا، اب اس بندے کو کنٹرول کون کرے گا؟ کنٹرول کون کرے گا؟ وہ تو فرعون بن جائے گا۔ تو پھر اللہ کا تصور یہاں اور محمد کا تصور یہاں، تو پھر اس کا جو برین ہے اللہ اور محمد رسول اللہ کے کنٹرول میں آ جائے۔ پھر کہا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اب جو ہے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب وہ اللہ کے کنٹرول میں آ گیا، جب وہ اللہ کے کنٹرول میں آ گیا تو اس کے بعد پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے جو ہے انسان کو بہت سارے کام اس سے کرواتا ہے، بہت سارے کام کرواتا ہے۔ ابھی جو پیرامڈز آف ایجپٹ ہے، یہ انسانوں نے ہی بنایا ہے نا، تو اللہ نے کسی کے برین کو کھول دیا ہوگا نا 10-15%۔ کتنے پیرامڈز بنے ہوئے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں میکسیکو، جب جاتے ہیں ہمارا وہ پروگرام بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی پیرامڈز ہیں۔ ساؤتھ امریکہ میں تو بہت پیرامڈز بنے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر تاریخ پڑھی ہو تو وہاں پر تو یعنی بہت پرانی سویلائزیشنز ہیں، جیسے انکاز سویلائزیشن، تو یہ بڑی پرانی سویلائزیشنز ہیں۔ اچھا، پرانی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے بہت دماغ دیا تھا، ہم تو کوڑ مغز ہیں ان کے برابر، ان کو اللہ نے بڑا دماغ دیا تھا۔ یہ جو گریک والے تھے، ان کو اتنی یعنی قابلیت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر سن لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آرڈر دیا کہ ان کو سیلاب کے ذریعے، طوفان کے ذریعے ان کو تباہ کر دو، انہوں نے جلدی جو ہے نا اپنے گھر شیشے کے بنا لیے، پانی ان کے اوپر سے گزر گیا، بچ گئے۔ اللہ کو پھر غصہ ہے، اللہ نے کہا پتھراؤ کرو، تو پھر پتھراؤ کیا، پھر شیشے ٹوٹے اور پھر مارے گئے۔ بھائی اس نے اتنی جو مخلوق بنائی ہے، تو پہلے اس نے لوگوں کے دماغ کھولے ہوئے تھے، ہاں اب اس نے کہا جی آخری آدم میں بناؤں گا، اب دیکھتے ہوں تمہارے دماغ کی جو ہے نا میں ٹیوننگ کر دوں گا۔ اب اس نے ٹیوننگ کر دی، اب آدمی کا دماغ زیادہ سے میکسیمم 3.5 یا 4% دماغ، اور وہ بھی یعنی بڑے جو لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ نہیں۔ خیر آج کل تو بڑی سیٹوں کے اوپر بھی 0 میٹر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بڑا ان کے برین کھولے ہوئے تھے، پھر اب جو ہے اس نے جو ہے کیپ کر دیے ہیں، جیسے وہ ہماری انٹرنیٹ کی سروس کیپ ہوتی ہے نا، اسی طرح اس نے دماغ بھی لوگوں کے کیپ کر دیے ہیں۔ بس یار یہ زیادہ نہیں۔ TV, the place